بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت امام حسین علیہ السلام۔ واقعہ کربلا۔ انفرادی جنگ میں امام کا پلہ باری تھا۔ راوی کا قول ہے کہ اس روز بکثرت مبارزت ہوئی، شجاعت و دلیری کی بنا پر، اس وجہ سے کہ صحابہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچاؤ کا ذریعہ فقط تلوار تھی۔ انفرادی جنگ میں ان کا پلہ بھاری رہا، اس لیے بعض امراء نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر دینے کا مشورہ دیا۔ ابن زیاد کی فوج کا امیر میمنہ عمر بن حجاج کہنے لگا کہ دین سے نکل جانے والے اور جماعت میں پھوٹ ڈالنے والے سے قتال کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر اے حجاج، ان لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتا ہے۔ کیا دین سے نکل بھاگنے والے ہم ہیں اور تو دین پر قائم ہے؟ ان قریب جب ہماری روحیں ہمارے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آگ میں جلنے کا مستحق کون ہے۔ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے شہید۔ اس انفرادی حملہ میں مسلم اوسجہ شہید ہو گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ میں سے یہ پہلے شہید ہیں۔ ابھی ان میں آخری رمق باقی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی۔ حبیب بن مطہر نے کہا کہ جنت مبارک ہو۔ انہوں نے نحیف آواز میں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ پھر حبیب نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں تمہارے بعد ابھی قتل ہو کر آپ کے ساتھ ملنے والا ہوں تو میں آپ سے پوچھ کر آپ کی وصیت پر عمل کرتا۔ مسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان پر اپنی جان قربان کر دینا۔ 500 یزیدی فوج کا تیروں سے حملہ۔ روایت ہے کہ اس کے بعد شمر بن ذیلجوشن نے میسرہ سے حملہ کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قصد کیا، لیکن آپ کے گھوڑے سوار اصحاب نے پوری طاقت سے آپ کا دفاع کیا اور نہایت بے جگری سے لڑ کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اس پر شمر نے عمر بن سعد سے پیدل تیر اندازوں کی کمک طلب کر لی۔ اس نے تقریباً 500 تیر انداز بھیج دیے۔ اس سپاہ نے آتے ہی اصحاب امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں پر تیر برسانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ تمام گھوڑے زخمی ہو گئے اور آپ کے تمام گھوڑ سوار پیدل ہو گئے۔ جب انہوں نے حر بن یزید کے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور وہ ہاتھ میں تلوار لیے گھوڑے سے نیچے اترے تو ایک شعر معلوم ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے رجز کا یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: اگر انہوں نے میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، میں ابن حر ہوں اور دہشت ناک شیر سے بھی زیادہ جرری ہوں۔ خیمے جلانے کی کوشش۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد نے ان خیموں کو اکھاڑ پھینکنے کا حکم دے دیا جو حملہ کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ادھر اصحاب امام حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے اکھاڑنے والوں کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر ابن سعد نے خیمے جلا ڈالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چھوڑو انہیں، خیمے جلانے دو، اب یہ اس طرف سے حملہ نہیں کر سکتے۔ پھر شمر ذیلجوشن، خدا اس کا برا کرے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس آیا اور اس پر نیزہ مار کر کہا کہ آگ لے آؤ، میں اس خیمے کو جلا کر اس کے مکینوں سمیت خاکستر کر دوں گا۔ اس پر عورتیں چیخ اٹھیں اور خیمہ سے باہر نکل گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو آگ میں جھونکے۔ شیس بن ربیع شمر کے پاس خدا شمر کا چہرہ بگاڑنے آیا اور کہا کہ میں نے تیرے اس قول اور تیرے اس فعل اور تیرے اس موقف سے قبیح تر معاملہ کبھی نہیں دیکھا، کیا عورتوں پر روک ڈالتا ہے؟ اس پر اسے شرم آئی اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے شمر سے کہا کہ سبحان اللہ، تجھے یہ حرکت زیب نہیں دیتی، کیا تو اپنے آپ کو
دو گنا عذاب سمیٹنا چاہتا ہے، ایک آگ سے جلانے کا اور دوسرا عورتوں اور بچوں کو جلانے کا۔ خدا کی قسم صرف مردوں کو قتل کرنے سے بھی تیرا امیر تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ شمر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نہ بتاؤں گا۔ دراصل میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں تو وہ میری پہچان کر لے گا اور سلطان کے سامنے مجھے رسوا کر دے گا۔ اصحاب امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیادوں میں سے زہیر بن قیس نے شمر پر حملہ کر کے اسے پسپا کر دیا اور ابو عزا سبابی کو قتل کر دیا۔ جب اصحاب امام حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی قتل ہو جاتا تو آپ کے لشکر میں کمی آ جاتی، لیکن ابن زیاد کی فوج میں سے کوئی قتل ہو جاتا تو کثرت تعداد کی وجہ سے ان میں کوئی کمی محسوس نہ ہوتی۔ جب ظہر کا وقت آ گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کہو جنگ روک دو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اس پر اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مطہر نے جواب دیا کہ افسوس ہے تجھ پر، کیا تمہاری نماز قبول ہوگی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہ ہوگی؟ حبیب بن مطہر کی شہادت۔ حبیب نے ایک خوفناک جنگ لڑی اور ایک شخص بدیل ابن سریم کو جو بنی اقفان میں سے تھا قتل کر دیا اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ ترجمہ: میں حبیب ہوں اور میرے باپ کا نام مطہر ہے، میں بڑھتی ہوئی جنگ کا شہسوار ہوں، تم تعداد میں وافر ہو یا زیادہ ہو اور ہم وفا میں اور صبر میں تم سے فائق ہیں، ہمارا نام باقی رہنے والا ہے اور ہمارے مقاصد پاک ہیں۔ اسی اثناء میں بنی تمیم کے ایک شخص نے حبیب پر حملہ کر دیا اور تیر کا ایک ایسا وار کیا کہ حبیب نیچے گر گئے، پھر سنبھل کر اٹھنے لگے تو حسین بن عمیر نے تلوار سے ان کے سر پر ایک ضرب لگائی جس سے وہ دوبارہ گر گئے اور اس پر تمیمی نے نیچے اتر کر ان کا سر کاٹ لیا اور اسے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ وہاں حبیب کے لڑکے نے دیکھا تو اپنے باپ کے سر کو پہچان لیا اور تمیمی سے کہا کہ یہ سر مجھے دے دو، میں اسے دفن کر دوں گا، اور پھر رو پڑا۔